اسلامک ہسٹری سیریز سیزن 3 پارٹ 2۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ امام حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتی ہے۔ اس ایگریمنٹ میں امام حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ شرائط رکھتے ہیں۔ ان شرائط کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد امام حسن ایبڈیکیٹڈ ان فیور آف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن پوری جو خلافت تھی، پوری جو سلطنت تھی، جو اسلامک امپائر تھی، تو وہ امام حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں، جس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایبسولوٹ رولر بنتے ہیں اسلامک امپائر کے۔ اس معاہدے کے بعد خلافت بنو امیہ وجود میں آتی ہے، اینڈ اٹ واز آلسو دی اینڈ آف خلافت خلفائے راشدین۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب خلافت بنو امیہ وجود میں آئی تو اس کے جو پہلے خلیفہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا دور خلافت کس طرح تھا، ان کے انڈر ایڈمنسٹریشن سسٹم کس طرح تھا، پھر ان کے انڈر فتوحات کون کون سی ہوئی تھی، اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو نومینیٹ کیا ایز اے نیکسٹ خلیفہ آفٹر ہز ڈیتھ، اور اس پر تھوڑی سی ہم کریٹیکل تھنکنگ بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے تو ان کا تعلق تھا بنو امیہ سے، اور اسی وجہ سے اس کو خلافت بنو امیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قریش جو تھا وہ مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، اور قریش کے اندر بہت سارے سب ٹرائبس تھے جنہیں ہم کہتے ہیں کلینز۔ قریش کے اندر جو سب ٹرائبس تھے ان کی تعداد تھی تقریباً 24 اکارڈنگ ٹو مائی ریسرچ، اور ان 24 میں سے ایک جو قبیلہ تھی تو وہ تھی بنو امیہ، اور بنو امیہ کے علاوہ قریش کے اندر بنو ہاشم بھی ایک قبیلہ تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیریز میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 610 میں جب ان کو پہلی وحی کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب وہ پریچنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو تقریباً 610 سے لے کر 629 630 یعنی فتح مکہ تک، اس پورے پیریڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اگر ان کا جو 12 سال کا پیریڈ تھا مکہ میں یا جو 10 سال پیریڈ تھا مدینہ میں، تو اس ٹائم پیریڈ میں ان 22 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے تو ان پر جتنا بھی ظلم ہوا تھا، جتنی بھی پرسیکیوشن ہوئی تھی، تو اس میں سب سے جو مین کردار تھا وہ تھا بنو امیہ کا۔ اسی قبیلے کا ایک بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ مکہ کے اندر یہ ایک پریسٹیجیس ٹرائب تھی، یہ ایک بہت بڑے بڑے تجارت کار تھے، پیسے تھے ان کے پاس، اور بنو امیہ کا جو سربراہ تھا، جو ہیڈ تھا، تو وہ تھا ابو سفیان۔ تو 610 سے لے کر 630 فتح مکہ تک اس قبیلے نے بہت سارے ایشوز کریٹ کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جتنے بھی غزوات ہوئے تھے، اگر وہ جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، جتنے بھی میجر وارز ہوئے تھے، تو ان سارے جنگوں میں اس قبیلے کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ اب اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 610 سے لے کر 629-30 فتح مکہ تک اس قبیلے نے مسلمانوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پرسیکیوشن اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کو للکارا تھا، ان کے مذہب کو للکارا تھا۔ یہ ایک پوائنٹ ہے۔
لیکن اگر ہم تھوڑی سی اسلام کے پیچھے جو تاریخ ہے، اگر جب میں نے اس تاریخ کا مطالعہ کیا اور اس کے علاوہ جب میں نے ریسرچ کیا، تو آئی ڈسکورڈ دیٹ ان کے درمیان ہسٹوریکل جو ہے ڈسپیوٹس تھے، اور ہسٹوریکل ڈسپیوٹس ایسے تھے کہ دیکھیں جو مکہ ہے، جدھر خانہ کعبہ ہے، تو اسلام سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے یہاں پر بہت سارے بدھ ہوا کرتے تھے. تو اس ایریا کی جو رکوالی تھی، جو پیٹریار کی تھی، تو وہ بنو ہاشم کے پاس تھی. مطلب یہاں جتنے بھی لوگ آتے تھے، اچھا جو مکہ ہے یہاں پر لوگ کیوں آتے تھے؟ ہر سال یہاں پر مختلف ایریا سے، پورے عریبین پیننسولا سے یا اس کے علاوہ باقی ایریا سے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے جو مکہ ہے، تو یہاں پر بہت سارے بت ہوتے تھے. تو لوگ آتے تھے پلگرمیج کے لیے، حج کے لیے، جو کہ سنتی ابراہیمی تھی. اس ٹائم بھی لوگ اس کو فالو کر رہے تھے. تو ایک تو لوگ حج کے لیے آتے تھے، لیکن جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو یہاں پر یہ ایک بزنس ہب تھا، ایک بہت بڑی تجارت میں یہاں پر لوگ آتے تھے، بزنس مین آتے تھے، کاروبار ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہاں جتنے بھی لوگ آتے تھے ان لوگوں کو سرو کرنا، ان کو خوراک دینا، ان کو پانی دینا، ان کے لیے سارے انتظامات کرنا. تو یہ ساری رسپانسبلٹی قریش کی جو ٹرائب تھی بنو ہاشم، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا، تو یہ ساری رسپانسبلٹی ان کے پاس تھی، ان کو انٹرسٹڈ کیا گیا تھا. اچھا، اور جو بنو امیہ تھی، تو بنو امیہ کے پاس اس کی رکوالی تو نہیں تھی، لیکن بنو امیہ جو تھی وہ پیسے والے تھے، بڑے بڑے تجارت کار تھے، ان کے پاس بہت پیسے تھے. تو جتنے بھی لوگ آتے تھے یہاں پر، جو ڈیلنگ ہوتی تھی، جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ باتیں وغیرہ ہوتی تھی، تو ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا. ابو سفیان آپ سب کو پتہ ہے، ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ویڈیوز میں، جب بدر کو، احد، ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ابو سفیان جو تھے وہ ایک بہت بڑے تجارت کار تھے. ان کا سیریا میں بھی زمینیں تھی وغیرہ، جو کہ سیزن 2 میں جب ہم کنکسٹ آف سیریا شام کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کی پوری تاریخ میں نے آپ سب کے سامنے رکھی تھی. اچھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریچنگ سٹارٹ کرتے ہیں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، ان کے درمیان جو ڈسپیوٹ تھی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے مذہب کی پریچنگ سٹارٹ کرتے ہیں، تو ایک تو انہوں نے ان کے گوڈ کو، خداؤں کو للکارا تھا کہ آپ بتوں کی پوجا نہ کرے، ایک گوڈ کی آپ جو ہے وہ عبادت کیا کرے. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا، لیکن مین فیکٹر یہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کیا اور ان کو مجبور کیا کہ انہوں نے پھر ہجرت کیا بعد میں. تو مین ریزن یہ تھا، وہ اسی وجہ سے کنسرن تھے. جس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کیا مدینہ، تو وہاں بھی پھر یہ لوگ مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہے تھے. مین وجہ یہ تھی کہ جو لوگ پہلے تجارت کے لیے مکہ آتے تھے، تو ان کے اندر یہ خوف تھا بن امیہ کے اندر کہ اگر ان کو پتہ لگے گا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئی پریچنگ شروع کی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر لوگ جو ہے یہاں پر نہیں آئیں گے. اور اگر لوگ نہیں آئیں گے تو ان کی جو تجارت ہے، جو بزنس ہے، جو کاروبار ہے، تو پھر وہ افیکٹ ہوگی. تو اسی وجہ سے ان کے اندر، ان کے بیچ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہسٹوریکل ڈسپیوٹس بھی تھے. تو اسی وجہ سے پھر ہم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں بھی دیکھا کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو وہ کچھ پالیسیز کو چینج کرتے ہیں، بنو امیہ کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ جو کنکٹ پروونسز ہیں وہاں پر آپ اپنے پاس زمینیں رکھ سکتی ہیں. اور پھر ڈسکرمنیشن وغیرہ شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر بغاوت ہوتی ہے، پھر ان کا قتل بھی ہوتا ہے، جو کہ میں ڈسکس کر چکا ہوں. تو لہٰذا جو معاویہ تھے تو ان کا تعلق تھا اسی قبیلے سے، بنو امیہ سے. اچھا، یہ جو قبیلہ ہے تو یہ ان کی کافی دشمنی تھی مسلمانوں سے، اور ان کے جو میجورٹی جو ان کے لوگ تھے اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی، انکلوڈنگ ابو سفیان، تو انہوں نے جب فتح مکہ ہوئی 629-630 میں، تو فتح مکہ کے موقع پر چونکہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالے اور ان لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا. لیکن زیادہ تر ایسے لوگ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے تھے کہ انہوں نے اسلام تو ایکسیپٹ کیا تھا لیکن دل سے نہیں کیا تھا. وہ نفرت، وہ ساری چیزیں اب بھی ان کے دلوں میں تھی. اچھا،
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو یہ ابو سفیان کے سیکنڈ سن تھے، ان کے دوسرے بیٹے تھے، دوسرے نمبر پر ان کا وہ تھا۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ جب کنکسٹ آف سیریا ہوئی تو سیریا جب فتح ہوئی تو وہاں پر یزید جو ابو سفیان کے بڑے بیٹے تھے تو ان کو گورنر اپوائنٹ کیا گیا۔ ہی واز دا فرسٹ گورنر آف سیریا۔ اچھا، لیکن کچھ ٹائم بعد پھر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو عمر معاویہ کو وہاں پر ایز اے خلیفہ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو وہ ان کو باقی جو پروونسز تھے، جو ڈسٹرکٹ وغیرہ تھے، تو وہ بھی ان کے انڈر دیتے ہیں۔ تو جو پورا جو صوبہ تھا شام کا، اچھا آج تو جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر سیریا کنٹری ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، لیبنان ہے، اسرائیل بھی اب ایک کنٹری بن چکی ہے، تو اسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ تو اس ٹائم یہ سارے کنٹریز نہیں تھے، ان سارے ایریاز کو اکیلے شام کہا جاتا تھا، اور یہ ایک صوبہ تھا مسلمانوں کا۔ تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا گورنر اپوائنٹ کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بعد میں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان ڈسپیوٹ شروع ہوتے ہیں، اور پھر ڈسپیوٹ ختم ہونے کے بعد پھر یہ خود کو جو ہے وہ خلیفہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ پھر سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، لیکن پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن آتے ہیں تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا کہ پھر وہ خلافت ان کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ اچھا، جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج ان کے سامنے تھا ایڈمنسٹریٹو جو ان کا سسٹم تھا، کیونکہ ایک سول وار ہو گئی تھی اور وہ ریسنٹلی ختم ہو گئی تھی، اور سول وار کی وجہ سے جو ایڈمنسٹریشن تھا تو وہ کافی ویک تھا۔ تو معاویہ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جتنے بھی پروونسز ہیں وہاں پر ایسے گورنرز کو اپوائنٹ کی جائے جو ان کے لیے لائل ہو، اور وہ ان ایریاز میں جو بغاوت ہو تو ان کو کرش کرے اور اپنا کنٹرول جو ہے وہ سسٹین رکھے ان ایریاز میں۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنے کافی لائل گورنرز کو انہوں نے ان کی سلیکشن کی، اور انہوں نے ان کو وہاں پر اپوائنٹ کیا۔ مثال کے طور پر اگر ایجپٹ کی بات کی جائے تو ایجپٹ میں معاویہ نے ان کے جو لائل تھے، ون آف دی لائلسٹ وہ تھے عمر ابن العاص، ان کو انہوں نے ایجپٹ میں اپوائنٹ کیا۔ عمر کے علاوہ کوفہ کے اندر انہوں نے المعائرہ، ان کے کافی لائل تھے، ان کو انہوں نے کوفہ میں ڈپلوائے کیا۔ اور زیاد بن سمیہ، ان کو پہلے انہوں نے بصرہ کا ایریا دیا، لیکن بصرہ کے بعد جو ہے انہوں نے معاویہ نے زیاد کو ایسٹرن وائس رائے مقرر کیا، اور جب انہوں نے ان کو ایسٹرن وائس رائے مقرر کیا تو ان کے پاس کوفہ ایریاز بھی تھے، پرشیا بھی تھی، عراق بھی تھی، خراسان بھی تھی، سینٹرل ایشیا وغیرہ۔ تو جو پورا ایسٹ والا ایریا ہے جدھر ایران ہے، عراق ہے، اوپر سینٹرل ایشیا ہے، ادھر ہمارے پاس کابل وغیرہ پاکستان کے کچھ ایریاز ہیں، تو اسے اس ٹائم جو ہے ایسٹرن پروونس کہا جاتا تھا۔ تو ان سارے ایریاز کا انہوں نے ان کو وائس رائے مقرر کیا۔ اچھا، کنکیسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ٹائم میں کون کون سی فتوحات ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایسٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایسٹ میں کون کون سی فتوحات ہوتی ہے۔ ایسٹ میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو زیاد جو وائس رائے تھے ایسٹرن سائڈ کے، ایسٹرن پروونس کے، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ چھوٹے چھوٹے ملٹری انہوں نے ڈویژنس بنائی، اور ان ملٹریز کو انہوں نے ڈیفرنٹ ایریا میں بھیجا۔ مثال کے طور پر ایک ڈویژن تھی، اس کے جو کمانڈر تھے، ملٹری کمانڈر، تو وہ زیاد نے اپوائنٹ کیا عبد الرحمن کو، اور ان کو انہوں نے بھیجا سستان کی طرف۔ سستان جو ہے آج جو ہمارے پاس کابل ہے، غزنوی ہے افغانستان میں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کندہار جو افغانستان کے اندر ہے، تو ان ایریاز کو سستان کہا جاتا تھا، کابل، کندہار، غزنوی۔ تو یہاں پر عبد الرحمن کی لیڈرشپ میں ملٹری جاتی ہے، اور ان ایریاز کو انہوں نے فرسٹ ٹائم کیپچر کیا۔ اس کے بعد یہاں پر اسلام فلرش ہوئی، اس سے پہلے یہاں پر مسلمان نہیں تھے، تو یہ معاویہ کے ٹائم میں یہاں پر مسلمان آئے تھے۔ ایک اور ایکسپیڈیشن تھی کافی امپورٹنٹ، آپ سب کے لیے کافی دلچسپ ہوگا، وہ ڈویژن تھی سنان بن سلمہ۔ یہ ایک صحابی تھے، سنان بن سلمہ کو انہوں نے مکران بھیجا، ان ایریاز کو انہوں نے فتح کیا۔
سندھ شروع میں یہ آئے تھے، کچھ ایریاز انہوں نے سندھ میں فتح کیا، پھر بعد میں جو ہے دوسرے وہ آتے ہیں، ایک مسلمان آتے ہیں۔ اچھا، سنان بن سلمہ جو تھے تو یہ جو آج کل پاکستان فاٹا کے ساتھ جو ڈسٹرکٹ ہے ڈی خان، یہاں آتے ہیں، پھر بنو کراس کرتے ہیں، اور بنو کو کراس کر کے وہ پشاور آتے ہیں، اور پشاور سے دور ایک ریموٹ ایریا ہے چغرمٹی، تو چغرمٹی کے مقام پر وہاں پر آج اس ایریا کو اصحاب بابا کہا جاتا ہے، تو یہاں پر سارے ہندوز تھے اس ایریا میں، مسلمان نہیں تھے، یعنی آج تو ہم رہ رہے ہیں، میرا تعلق خود پشاور سے ہے، آج تو ہم مسلمان ہیں، لیکن یہاں پر ہندوز تھے سارے، بدھسٹ اور ہندو کا رول تھا۔ تو سنان بن سلمہ ایکسپیڈیشن کرتے ہیں، یہاں پر آتے ہیں، اور یہاں پر ایک بیٹل ہوتی ہے، بیٹل آف پشاور، تو اس بیٹل میں پھر سنان بن سلمہ کو شکست ہوتی ہے۔ اگر آپ اس ایریا میں آج بھی جائیں گے، چغرمٹی کے ساتھ اصحاب بابا کے نام سے جو مشہور ہے، تو وہاں پر ایک مزار ہے، اصحاب بابا کے نام سے جانا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ سنان بن سلمہ اور ان کے ساتھ جو اصحابی تھے تو وہ آج بھی یہاں پر دفن ہے۔ اچھا، یہ تو تھے ایسٹ سائڈ میں کنکسٹ۔ اگر ویسٹ سائڈ میں کنکسٹ کی بات کی جائے تو عمر ابن العاص جو گورنر تھے تو انہوں نے ایک ڈویژن کریٹ کی، اور ڈویژن میں انہوں نے ان کے جو اس ڈویژن کے جو کمانڈر تھے تو وہ انہوں نے ڈپلوائے کیا عقبہ بن نفی۔ تو عقبہ بن نفی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، اور نارتھ افریقہ میں اگر آپ آج ماڈرن ٹائم میں دیکھیں گے تو تونیشیا ایک کنٹری ہے، تو اس کو وہ کیپچر کرتے ہیں، اور تونیشیا میں آج اگر مسلمان ہیں تو وہ عقبہ بن نفی کی وجہ سے ہیں، اور یہ معاویہ کے دور خلافت میں فتح ہوئی تھی۔ اور جب وہ تونیشیا کو فتح کرتے ہیں تو تونیشیا میں ایک شہر ہے کاروان، تو یہ کاروان جو ہے اس کی بنیاد بھی 670 میں عقبہ بن نفی نے رکھی تھی۔ کافی انٹرسٹنگ آپ سب کے لیے یہ انفارمیشن تھی۔ اچھا، اگر گریکس کی بات کی جائے، جو اوپر سائڈ پر جو ایریا ہے جو گریکس تھے وہاں پر، تو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا کنسٹنٹینوپل، تو کنسٹنٹینوپل کو تو خیر پھر بعد میں اوٹومنس کے ٹائم میں محمد II نے اس کو کیپچر کیا تھا، آئی تھنک 1452 میں، اف آئی ایم ناٹ رانگ، لیکن معاویہ کے دور حکومت میں بھی انہوں نے اس پر وہاں ملٹری بھیجی تھی، لیکن دے فیلڈ ٹو اوکوپائی کنسٹنٹینوپل، تو وہاں اس سائٹ پر یہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ پر آتے ہیں کہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سال چل رہے تھے تو وہ اس بارے میں سوچنے لگے کہ ان کے ڈیتھ کے بعد کون خلیفہ ہوگا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو نیکسٹ خلیفہ نومینیٹ کرتے ہیں آفٹر ہیز ڈیتھ، کہ ان کے ڈیتھ کے بعد جو نیکسٹ خلیفہ ہوگا تو وہ ان کے بیٹے یزید ہوگا۔ اب یہ اسلامی تاریخ میں کافی ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن تھی ان کی، کیونکہ جہاں ادھر بہت سارے ڈسپیوٹ شروع ہوتے ہیں، اور ڈسپیوٹ اسی وجہ سے بھی شروع ہوتے ہیں کہ اس ڈیسیجن کو مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے اپوسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈیسیجن کو نہیں مانیں گے، اور وہ اسی وجہ سے نہیں مان رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے آپ جتنے بھی خلیفہ گزرے تھے تو ان کی جو نومینیشن تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ ایک شورا ہوتا تھا، شورا کے اندر بہت کچھ ان کے بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، مشران ہوتے تھے، تو وہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہ 2-3 کینڈیڈیٹ میں سے ایک پر ووٹنگ کرتے تھے، ایک کو وہ چوز کرتے تھے، پھر جس کو وہ چوز کرتے تھے جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوتا تھا تو ان کے ساتھ وہ شورا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے، اور اس کے بعد شورا کے بعد پھر جتنے بھی لوگ تھے عربین پیننسولا میں تو وہ بھی ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے، تو ایک اٹ واز ناٹ اے فل فلیج ڈیموکریٹک سسٹم، ڈیموکریٹک پروسیس، بٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ان مائی اوپینین ون آف دی بیسٹ سسٹم۔ تو اس طرح تھا کہ ان لوگوں نے اپوسٹ کیا۔ اچھا، معاویہ ایکسپلین کرتے ہیں، اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں معاویہ کہ چونکہ انہوں نے سول وار دیکھا تھا اور وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس ایشو کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں مسلمانوں کے اندر ان کے جانے کے بعد کوئی جھگڑا وغیرہ پیدا نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، دوبارہ سول وار نہ ہو، سو ان آرڈر ٹو ایوائڈ آل دیز ایشوز انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو مقرر کیا۔ یزید کی نومینیشن کے اوپر اگر بات کی جائے تو میرے خیال میں دیکھیے اسے اس طرح تھا کہ جو ریپبلکن تھا، جو کنسٹیٹیوشنل ایک ڈیموکریٹک کائنڈ آف خلافت تھی اس سے پہلے، تو وہ ختم ہو چکی تھی اور یہ ایک مونارکی بن گئی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ نومینیٹ ہوتے تھے تو
مطلب وہ ووٹ کے تھرو نہیں آتے تھے، نہ کوئی شورا کے تھرو آتے تھے، بس باپ جاتا تھا بیٹے کو سلیکٹ کرتا تھا، بیٹا جاتا تھا باپ کو سلیکٹ کرتا تھا. تو اسی وجہ سے پھر اس کے بعد سول وار، سیکنڈ سول وار بھی شروع ہوگی، جو ہم آنے والے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. 680 میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ جو ہے تو وہ خلیفہ بنتے ہیں مسلمانوں کے، جس کے ساتھ ساتھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور سیکنڈ سول وار بھی شروع ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یزید کے رول جو ان کی دور خلافت تھی اس پر بات کریں گے، اور دیکھیں گے کہ کون کون سے مسائل تھے، خاص کر جو امپورٹنٹ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جسے ہم کہتے ہیں کربلا، تو اس کو بھی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.